وہ گیت اتفاق سے کلک کر گیا، نیٹ ہو گیا، بہت سنا بھی گیا، گایا گیا، بہت کچھ ہوا. اور اب بھی وہ ہندوستان میں گجرات اور مہاراشٹر اور کرناٹک ریاستوں میں اسکول میں شامل ہے، نصاب کا حصہ ہے. تو وسیم صاحب، میں نے یہ گیت اس دورے میں 3-4 جگہ سنایا ہے، محض اس لیے کہ گیت بہت مشہور ہے لیکن لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ یہ گیت ہے کس کا. تھوڑا سا ناسٹیلجیا جنہوں نے سنا ہوگا اس کو، کبھی اس گیت کو، چونکہ بہت گایا ہے میں نے اور سنایا بھی بہت ہے اس کو مشاعرے میں. صرف 4 بند آپ کو اس گیت کے سناؤں گا چونکہ دوسرے ہمارے شاعر موجود ہیں اور ان کے لیے میں نے فضا بنائی ہے. اصل میں دیکھیے، اس میں صرف تشبیہ دیکھیے گا گیت میں. تھوڑا رومانٹک گیت ہے. رومانٹک کیا، پورا میرا ملک ہی رومانٹک ہے تو میں کیا کروں، گیت بھی ویسے ہی ہو گیا. یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، اس سے پیار مجھ کو. ہنستا گاتا جیون اس کا دھوم مچاتے موسم، ہنستا گاتا جیون اس کا دھوم مچاتے موسم. گنگا جمنا کی لہروں میں 7 سروں کے سرگم، گنگا جمنا کی لہروں میں 7 سروں کے سرگم. تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم. یہ ہے میرا، یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، اس سے پیار مجھ کو. بل سنیے کہ بادل جھومے برکھا برسے پون جھکولے کھائے، بادل جھومے برکھا برسے پون جھکولے کھائے. دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے، دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے. جیسے بچہ ماں کی گود میں رہ رہ کے مسکائے. یہ ہے میرا بادل جھومے برکھا برسے پون جھکولے کھائے، دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے. جیسے بچہ ماں کی گود میں رہ رہ کے مسکائے. یہ ہے میرا ہندو. اور یہ بند سنیے، تشبیہ دیکھیے کہ رادھا سیتا چندر گائے گائے ان 2 بار، رادھا سیتا چندر گائے گائے ان 2 بار. نینوں میں کاجل کے ڈورے سرخ گلابی گال، نینوں میں کاجل کے ڈورے سرخ گلابی گال. اور زلفوں کی وہ چھایا جیسے شملہ نینی تال. یہ میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہاں. اور آخری تصویر صاحب، یہ صرف ہندوستان میں ممکن ہے کہ راجا رانی گڈا گڈی اور پریوں کی کہانی، راجا رانی گڈا گڈی اور پریوں کی کہانی. بچوں کے جھرمٹ میں سنائے بیٹھ کے بوڑھے نانی، بچوں کے جھرمٹ میں سنائے بیٹھ کے بوڑھے نانی. اور لوری گائے ماتھا چومے ممتا کی دیوانی. یہ ہے میرا. کسی بھی معاشرے کا جھنڈے کیسے دیے، ہمیں بھی بتلائیں. بگڑ کے کہنے لگا وہ دیے کا کیا مطلب، طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائیں. کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے جھنڈے کیسے دیے ہیں، ہمیں بھی بتلائیں. بگڑ کے کہنے لگا وہ دیے کا کیا مطلب، طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائیں. لوگ جوانی میں اچھی اچھی تصویریں کھنچواتے ہیں، وہی تصویر جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتی اس 4 میں سے. کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، کہا
کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے؟ کہا یہ کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے؟ ہندوستان میں ہماری 50 برس کی بہنیں جو ہیں بیوٹی پارلر میں کھڑی رہتی ہیں، ہماری بیوی بھی جاتی ہیں، جیسی جاتی ہیں اس سے زیادہ بری ہو کے آتی ہیں، لیکن جاتی ہیں۔ یہ 4 مصرے۔ کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان، کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان، اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ کیا استعارہ تو تاج محل اندر قبرستان۔ دیکھیے پہلے شعر یوں کہے جاتے تھے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب شعر یوں کہے جاتے ہیں، اب عشق نہیں مشکل بس اتنا سمجھ لیجئے، کب آگ کا دریا ہے کب ڈوب کے جانا ہے۔ مایوس نہ ہو عاشق مل جائے گی معشوقہ، بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے۔ مایوس نہ ہو عاشق مل جائے گی معشوقہ، بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے۔ دیکھیے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ بنی سنوری سجی رہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے وہ لوگ رہیں۔ یہ 4 مصرے۔ بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے۔ میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے۔ دیکھیں ایک طرف کہا جاتا ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت، اور آپ بیوی کے تھوڑے سے ناز نخرے اٹھائیں تو گھر کے بزرگ کہتے ہیں وہ تو بیوی کے تلوے چاٹتے ہیں، تو یہ بیوی کے تلوے چاٹنا اور ماں کے پیر کے نیچے جنت، اہل علم و دانش کا مجمع، یہ 4 مصرے۔ عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، ارے بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے۔ پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے۔ پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے۔ ہندوستان میں ایک نئی اداکارہ آئی ہیں، ان کا نام ہے ملیکا شراوت، تو ان کو کپڑے پہننا پسند نہیں ہے، تو ایک مشاعرے میں ان کو بلا دیا چیف گیسٹ، وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ بیوی آپ ہندوستان کو 1000 سال تک بے لباس نہیں کر پائیں گی، اور 1000 سال کے بعد آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہو کہ ہندوستان کپڑے پہنے دکھائی دے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ مہجبینوں پاس آؤ اور یہ بتلاؤ ہمیں، مہجبینوں پاس آؤ اور یہ بتلاؤ ہمیں، ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلستان ہے؟ کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریباں میں ذرا، جس کو کہتے تھے غریباں وہ تو روشن دان ہے۔ کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریباں میں ذرا، جس کو کہتے تھے غریباں وہ تو روشن دان ہے۔
پھر دوسرا قطعہ کہ زاہد کم کپڑے پہننے سے کس کو فائدہ پہنچ رہا، وہ ایک ہی مخلوق اللہ کی ہے۔ مولانا فرمایا کہ زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں، کپڑا فروش اور نہ ٹیلر مزے میں ہیں۔ جب سے کیا ہے سیم تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں۔ جب سے کیا ہے سیم تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں۔ ابھی 13 اگست کو پاکستان میں میرا جشن ہوا، تو وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے رؤوف صدیقی میاں، انہوں نے ہمارے دانت بنوا دیے۔ تو میں نے ظاہر کہ انہوں نے دانت بنوائے تو میں کیا ان کو پیش کرتا، میں نے 4 مصرے لکھوا کے فریم کروا کے ان کو دے دیے۔ مولانا فرمائے کہ جھوٹ کہنے کی تو عادت ہی نہیں ساغر مجھے، بات سچ ہے اس لیے کہتا ہوں سینہ تان کے، اس سے بڑھ کر دوستی کی اور کیا ہوگی مثال، ہے زباں ہندوستان کی دانت پاکستان کے۔ اس سے بڑھ کر دوستی کی اور کیا ہوگی مثال، ہے زباں ہندوستان کی دانت۔ دیکھیے ڈاکٹر بشیر بدر بڑے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کافی انہوں نے کام کیا ہے غزل کے اوپر، لیکن ہر وقت وہ اپنا قد جو ہے وہ کبھی غالب سے ناپتے ہیں، کبھی میر سے ناپتے ہیں، کبھی ایک انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں یہ دونوں میرے راستے میں آتے ہی نہیں۔ تو میں کہا وہ پکی سڑک کے شاعر ہیں، آپ پگ ڈنڈی کے کہاں جا رہے ہو کتنی سے؟ وہ بھی مر چکے ہیں، ان کو رہنے دیجئے، جن محدود وسائل میں انہوں نے شاعری کی ہے، زمانوں پر سے قیدیں ہٹا دی اپنی غزل میں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے شعر کہا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو میں نے کہا غالب پہلے ہی کہہ چکے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا۔ آپ نے کہا کہ رات کا کون انتظار کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا۔ داغ نے کہا کہ گھر ہمارا ہے میں قدائے داغ، آپ کے گھر میں کیا نہیں ہوتا۔ تو ادھر ادھر سے چپکا کے اپنا نام لے کے نئے شعر کہنا لوگوں کی عادت میں شامل ہو گیا ہے۔ مولانا فرمائے ہے تعلق کبیر کے گھر سے، ہے تعلق کبیر کے گھر سے، رشتہ رکھتے ہیں میر کے گھر سے، ڈانکا غالب کے گھر پڑا ساغر، مال نکلا بشیر کے گھر سے۔ ڈانکا غالب کے گھر پڑا ساغر، مال نکلا بشیر کے گھر سے۔ ایک قطعے کی فرمائش ہے، ظاہر پڑھ چکا ہوں میں۔ دہلی کی سڑکوں پر نکلے دکاندار گھیر لیتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ بھی تھی۔ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے۔ بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے۔ جی بہت خوب۔ دیکھیے نئی نسلوں کا مسئلہ ہے، نہ وہ پیچھے کھسکیں گی نہ ہم کھسکیں گے، وہ بھی اپنی عادتوں سے مجبور، ہم بھی اپنی عمر سے مجبور۔ جھکی پڑی ہے نئی نسل سب گوانے میں، عجیب عالم ہو ہے غریب خانے میں۔ پلاؤ پکتا نہیں اب کسی گھرانے میں، سوال یہ ہے کہ میگی کے اس زمانے میں بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ پر نہیں برگر پر فاتحہ ہوگا۔ پلاؤ پر نہیں برگر پر فاتحہ ہوگا۔ جیسے مشاعرے یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی جدے میں بھی ہوتے ہیں، اور وہاں سب اہتمام ہوتا ہے عمرے کا اور مدینے کی زیارتیں جو بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں، ہم لوگ ان کا ممنون و متشکر۔ اب آپ عمرے کے لیے جائیے تو کوئی یہ فرمائش نہیں کرتا کہ مصلی لے آنا، آب زمزم لے آنا، تسبیح لے آنا، اب سب فرمائش اس طرح کی ہوتی۔ چلے عمرے کو جب ساغر تو پوچھا ہم نے بیگم سے، چلے ہیں سوئے کعبہ کچھ تو فرمائش کرو ہم سے۔
وہاں ملتا ہے سب کچھ رحمت رب دو عالم سے، اٹھائیں بھیگی پلکیں اور یہ بونی چشم پورنم سے۔ یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا۔ یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا۔ ایک عورت اللہ کے حضور میں اپنے بیٹے کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ نہیں پوچھتے پاچھتے۔ مولانا فرمائے کہ دو بند مسلسل ہیں کہ میرے بیٹے سے کوئی اتنا بتا دے جا کر، کام آتے نہیں گھر کے تیرے نوکر جا کر، کوئی دیتا نہیں دو گھونٹ بھی پانی لا کر، جب بہو سے کہا سر تو ہی دبا دے آ کر، ہنس کے کہنے لگی کیا سر کا دبانا ممی، درد ہو جب بھی گلے میں تو بتانا ممی۔ درد ہو جب بھی گلے میں تو بتانا ممی، آئی آواز خداوند بڑی مشکل ہے، ساس بہوؤں کی زمانے میں الگ منزل ہے، رخ ہواؤں کا کدھر اور کدھر ساحل ہے، بدگماں ایک ہے اور ایک کا پتھر دل ہے۔ عید کے روز کو رو رو کے محرم کر دیں، ان کو جنت بھی اگر دوں تو جہنم کر دیں، ان کو جنت بھی اگر دوں تو جہنم کر دیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں بجلی تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے نہیں آتی، تو لال قلعے کا مشاہدہ تھا، وہاں چیف منسٹر ہماری شیلا دیکشت بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی اگر اتنے روشن چہرے دلی میں نہ ہو تو بہت اندھیرا ہو جائے۔ یہ 6 مصرے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ پھول نرگس کے کھلے چاند سی آنکھوں کے قریب، دانت موتی کی لڑی صبح بنارس سے حسین، دل برخسار کہ ٹھہری ہوئی ایک شام کہیں، وہ زلف و عارض کے تصادم سے خجل ماہ مبین، آتی جاتی ہوئی بجلی سے کہیں بہتر ہیں، لڑکیاں کب ہے میرے شہر کی جنریٹر ہیں، لڑکیاں کب ہیں میرے شہر کی جنریٹر ہیں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آج تک کسی ہندو کو یہ شکوہ نہیں کہ اس کو اللہ نے کسی قسم کا نقصان پہنچایا، کسی مسلمان کو یہ شکوہ نہیں کہ رام نے کسی قسم کا نقصان پہنچا دیا ہو، لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں بیٹھتے ہیں، کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی سکھ کوئی عیسائی، مولانا فرمائے کہ ایسی کوئی مثال زمانے نے پائی ہو، ایسی کوئی مثال زمانے میں پائی ہو، ہندو کے گھر میں آگ خدا نے لگائی ہو، بستی کسی کی رام نے یارو جلائی ہو، ان نانک نے صرف راہ سکھوں کو دکھائی ہو، رام و رحیم و نانک و عیسیٰ تو نرم ہیں، اور چمچوں کو دیکھیے تو پتیلی سے گرم ہیں۔ خوب تالیاں بجانے کا یہ بند تھا۔ چمچوں کو دیکھیے تو پتیلی سے گرم ہیں، دنیا رشتے توڑتی رہے لیکن ہم شاید جو ہیں وہ رشتوں کو جوڑتے رہتے ہیں، سب جنت کا چکر ہے۔ جتنا وصوف سے مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اس سے زیادہ وشواس سے ہندو کہتے ہیں ہم بیکنٹھ جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم پیراڈائز میں جائیں گے۔ ایک شاعر کی نظر میں کون جنت میں جائے گا؟ وہ ان 6 مصروں میں دیکھیے میں جان بڑی مشکل میں ڈال دی لیکن اللہ ہی نکالے۔ ہندو یہ سوچتے ہیں کہ بیکنٹھ جائیں گے، بیکنٹھ جنت، ہندو یہ سوچتے ہیں کہ بیکنٹھ جائیں گے، مسلم یہ سوچتے ہیں کہ فردوس پائیں گے۔ عیسائیوں کو ناز کہ عیسیٰ بچائیں گے، میرا خیال ہے سبھی سیٹی بجائیں گے، میرا خیال ہے سبھی سیٹی بجائیں گے، ہندو ہی جائے گا نہ مسلمان جائے گا، جنت میں گر گیا بھی تو انسان جائے گا۔
ہندو ہی جائے گا نہ مسلمان جائے گا. جنت میں گر گیا بھی تو انسان جائے گا. ہم جیسے لوگ اگر کوئی عشقیہ شعر پڑھ دیں تو فوراً یہ ہوتا ہے صاحب بھائی یہ عمر عشقیہ شاعری, ان کو یہی نہیں معلوم کہ اصل عمر عشقی یہی ہے. یہ 6 مصرے آخری کہ مر مر سے بدن پھول سے لب ماہ جبینوں, جھیلوں پر برستے ہوئے بارش کے نگینوں, غالب کی تقی میر کی بے داغ زمینوں, ارے بوڑھے پر ترس کھاؤ زمانے کے حسینوں. ڈر جاؤ مجھے دیکھ کے ایسا تو نہیں ہوں, آدم میری جان میں ہوا تو نہیں ہوں. محترم ساغر خیامی صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے تھے. کچھ دن پہلے پروفیسر محسن احسان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. محسن احسان صاحب سے مل کے پتہ چلا کہ زندگی نے ایک اور احسان مجھ پر کیا. 40 سال اسلامیہ کالج پشاور کے ساتھ منسلک رہے, انگریزی کے پروفیسر رہے, 7 مجموعے کلام چھپ چکے ہیں, اس کے علاوہ نہ جانے اور کتنی کتابیں شائع کی ہیں. ان سے میری ملاقات سے پہلے ان کے چند شعر, چند اشعار میرے سینے میں پیوست تھے, جنہیں کوئی چارہ گر نکال نہیں سکتا تھا. رہنے دیتا تو درد کرتے تھے اور نکالنے کی کوشش کرتا تو زیادہ تکلیف ہوتی تھی. آج میری خوش نصیبی کہ میں آج ان کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں. اردو شاعری کی پہچان اگر غزل ہے تو غزل کی پہچان مرتب کرنے والوں میں جن چند لوگوں کا نام آتا ہے اس میں پروفیسر محسن احسان کا نام شامل ہے. اردو کی ایک عالمی شخصیت, غزل کی نزاکتوں اور عظمتوں کے نگہبان, بے حد احترام سے درخواست کلام کرتا ہوں پروفیسر محسن احسان سے. خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن اور بزم ادب اٹلانٹا کے اراکین کی خدمت میں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت محفل یہ سجائی ہے. ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو یہ موقع ملا کہ ہم لوگوں کے شعر سن سکیں. یہ جو شاعری کی محفلیں ہوتی ہیں بڑی ہی کارآمد اور مفید ہوتی ہیں کہ اس طرح دونوں نسلوں کے درمیان, دونوں شہروں کے درمیان رابطے اور محبتیں بڑھتی ہیں. میں پشاور کا رہنے والا ہوں جہاں زبان ہند کو اور پشتو بولی جاتی ہے. اردو میں ہم شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے اور یہ زبان سیکھی. ایک عمر تک تدریس سے وابستہ رہا اور اس کالج سے وابستہ رہا جسے چھوٹا علی گڑھ کہا جاتا ہے, اسلامیہ کالج پشاور. اسلامیہ کالج پشاور کے بارے میں آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ وہ کالج 1910 میں سر سید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صاحبزادہ عبدالقیوم نے بنایا تھا. وہ اس کے بانی تھے اور گزشتہ 80-90 برس میں لاکھوں کی تعداد میں طلباء وہاں سے فیضیاب ہو کر اس وقت ملک و ملت کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر قوم کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. آپ کے شہر میں بھی بے شمار اسلامیہ کالج اور خیبر میڈیکل کالج کے گریجویٹس موجود ہیں. سر میں رکھیے. اور ایک شعر ہے اسی میں کہ چشمہ چشم پہ محسن وہ نہانے آیا. چشمہ چشم پہ محسن وہ نہانے آیا, اب صدا اس کو اسی دیدہ تر میں رکھیے.
اب صدا اس کو اسی دیدے در میں رکھیے. ایک پرانی غزل لیکن کسی محفل میں پڑھنے کا موقع مجھے نہیں ملا. میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ تھوڑی سی روشنی کے وہ آثار کیا ہوئے, تھوڑی سی روشنی کے وہ آثار کیا ہوئے, رکھے تھے جو دیے سر دیوار کیا ہوئے, رکھے تھے جو دیے سر دیوار کیا ہوئے. یہ کیا ہوا کہ رونق بازار لٹ گئی, یہ کیا ہوا کہ رونق ہر شہر لٹ گئی, یہ کیا ہوا کہ رونق ہر شہر لٹ گئی. بازار پوچھتے ہیں خریدار کیا ہوئے, بازار پوچھتے ہیں خریدار کیا ہوئے. تنہا کھڑا ہوں میں بھی سرے کربلائے عصر, تنہا کھڑا ہوں میں بھی سرے کربلائے عصر, اور سوچتا ہوں میرے طرفدار کیا ہوئے. تنہا کھڑا ہوں میں بھی سرے کربلائے عصر, اور سوچتا ہوں میرے طرفدار کیا ہوئے. کندہ تھے جتنے حرف وہ کتبوں سے مٹ گئے, کندہ تھے جتنے حرف وہ کتبوں سے مٹ گئے. قبروں سے پوچھتا ہوں میرے یار کیا ہوئے. کندہ تھے جتنے حرف, کندہ تھے جتنے حرف وہ کتبوں سے مٹ گئے. قبروں سے پوچھتا ہوں میرے یار کیا ہوئے. تھوڑی سی روشنی کے وہ آثار کیا ہوئے, رکھے تھے جو دیے سر دیوار کیا ہوئے. چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں, اپنے سیاست کو ذہن میں رکھیے. چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں, ہم پرندوں کی طرح باغ میں گانے لگ جائیں. چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں, ہم پرندوں کی طرح باغ میں گانے لگ جائیں. اے خدا اتنی مجھے قوت بینائی دے, اے خدا اتنی مجھے قوت بینائی دے, جو نظر آتے نہیں وہ نظر آنے لگ جائیں. اے خدا اتنی مجھے قوت بینائی دے, جو نظر آتے نہیں وہ نظر آنے لگ جائیں. موج دریا تو نہیں ہم کہ سرے ساحل شوق, موج دریا تو نہیں ہم کہ سرے ساحل شوق. کوئی بے چہرہ سی تصویر بنانے لگ جائیں, کوئی بے چہرہ سی تصویر بنانے لگ جائیں. محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو, محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو, جس کے رکھوالے ہی پھل پھول چرانے لگ جائیں. محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو, جس کے رکھوالے ہی پھل پھول چرانے لگ جائیں. چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں, ہم پرندوں کی طرح باغ میں گانے لگ جائیں. ہم بھی زندہ ہیں عجب کاوش اظہار کے ساتھ, ہم بھی زندہ ہیں عجب کاوش اظہار کے ساتھ. گفتگو کرتے ہیں گھر کے در و دیوار کے ساتھ. ہم بھی زندہ ہیں عجب کاوش اظہار کے ساتھ. گفتگو کرتے ہیں گھر کے در و دیوار کے ساتھ. ہم نے ایسے بھی فقیہان حرم دیکھے ہیں, ہم نے ایسے بھی فقیہان حرم دیکھے ہیں, بیچ دیتے ہیں فضیلت بھی جو دستار کے ساتھ. ہم نے ایسے بھی فقیہان حرم دیکھے ہیں, بیچ دیتے ہیں
فضیلت بھی جو دستار کے ساتھ، حیرتی ہوں، یہ آپ کے تجربے میں بھی آیا ہوگا، ہمارے تجربے میں بھی آتا ہے کہ حیرتی ہوں وہ مسلمان کو مسلمان کرنے، واہ حیرتی ہوں وہ مسلمان کو مسلمان کرنے، سرے بازار نکل آتے ہیں دو چار کے ساتھ۔ حیرتی ہوں وہ مسلمان کو مسلمان کرنے، سرے بازار نکل آتے ہیں دو چار کے ساتھ۔ بہت خوب، حیرتی ہوں وہ مسلمان کو مسلمان کرنے، واہ۔ سرے بازار نکل آتے ہیں دو چار کے ساتھ۔ کیا ضرورت ہے انہیں منظر و پس منظر کی، کیا ضرورت ہے انہیں منظر و پس منظر کی، جو کہانی ہی بدل دیتے ہیں کردار کے ساتھ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کیا ضرورت ہے انہیں منظر و پس منظر کی، جو کہانی ہی بدل دیتے ہیں کردار کے ساتھ۔ ایسے خورشید کی بھی ہم نے پذیرائی کی۔ آپ کی خدمت میں خاص طور پر کہ آپ بھی اس دور کو جانتے ہیں، ایسے خورشید کی بھی ہم نے پذیرائی کی، جو دم صبح نکلتا ہے شب تار کے ساتھ۔ واہ واہ، ایسے خورشید کی بھی ہم نے پذیرائی کی، جو دم صبح نکلتا ہے شب تار کے ساتھ۔ اور چیز دکان سے اٹھا کر وہیں رکھ دیتا ہوں، چیز دکان سے اٹھا کر وہیں رکھ دیتا ہوں، روز یہ ہوتا ہے مجھ ایسے خریدار کے ساتھ۔ بہت خوب، چیز دکان سے اٹھا کر وہیں رکھ دیتا ہوں، روز یہ ہوتا ہے مجھ ایسے خریدار کے ساتھ۔ محسن احسان مشقت کی بھی حد ہوتی ہے، محسن احسان مشقت کی بھی حد ہوتی ہے، تم تو مر جاؤ گے بارے غم دلدار کے ساتھ۔ بہت خوب، محسن احسان مشقت کی بھی حد ہوتی ہے، بہت تم مر جاؤ گے بارے غم دلدار کے ساتھ۔ بہت خوب، اتنا نہ خوش گماں ہو، اتنا نہ خوش گماں ہو، یقین سے بھی جائے گا۔ اتنا نہ خوش گماں ہو، یقین سے بھی جائے گا، اے آسماں اسیر زمین سے بھی جائے گا، اے آسماں اسیر زمین سے بھی جائے گا۔ رزق حرام و لقمہ تر پر نظر نہ رکھ، رزق حرام و لقمہ تر پر نظر نہ رکھ، ورنہ نشاط نان جویں سے بھی جائے گا، ورنہ نشاط نان جویں سے بھی جائے گا۔ بنیاد جس کی ریت پہ رکھی ہو وہ مکان، دیوار و در کے ساتھ مکیں سے بھی جائے گا۔ بنیاد جس کی ریت پہ رکھی ہو وہ مکان، دیوار و در کے ساتھ مکیں سے بھی جائے گا۔ شیخ حرم نمائش کار ثواب میں، شیخ حرم نمائش کار ثواب میں، دنیا کے ساتھ خلد بری سے بھی جائے گا، دنیا کے ساتھ خلد بری سے بھی جائے گا۔ اور ایک بڑا ذاتی شعر آ گیا بیچ میں کہ اب دوسری ستارہ جبیں مت تلاش کر، اب دوسری ستارہ جبیں مت تلاش کر، محسن وگرنہ خانہ نشیں سے بھی جائے گا۔ محسن وگرنہ خانہ نشیں سے بھی جائے گا۔ یہ چند شعر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بجھا کے رکھ دے یہ کوشش بڑی ہوا کی تھی، بجھا کے رکھ دے یہ کوشش بڑی ہوا کی تھی، مگر چراغ میں کچھ روشنی انا کی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب، بجھا کے رکھ دے یہ کوشش بڑی ہوا کی تھی، مگر چراغ میں کچھ روشنی انا کی تھی۔ بہت خوب، میری شکست میں کیا کیا تھے مضمرات نہ پوچھ، میری شکست میں کیا کیا تھے مضمرات نہ پوچھ، عدو کا ہاتھ تھا اور چال آشنا کی تھی۔ بہت خوب، میری شکست میں کیا کیا تھے مضمرات نہ پوچھ، عدو کا ہاتھ تھا اور چال آشنا کی تھی۔
کیا عدو کا ہاتھ تھا اور چال آشنا کی تھی، بہت خوب، فقیہ شہر نے بیزار کر دیا ورنہ، فقیہ شہر نے بیزار کر دیا ورنہ، دلوں میں قدر بہت خانہ خدا کی تھی، فقیہ شہر نے بیزار کر دیا ورنہ، دلوں میں قدر بہت خانہ خدا کی تھی، ابھی سے تم نے دھواں دار، ابھی تو سانس ہی لینے کی ابتدا کی تھی، ابھی سے تم نے دھواں دھار کر دیا ماحول، ابھی تو سانس ہی لینے کی ابتدا کی تھی، شکست وہ تھی کہ جب میری سربلندی کی، شکست وہ تھی کہ جب میری سربلندی کی، میرے عدو نے میرے واسطے دعا کی تھی، شکست وہ تھی، شکست وہ تھی کہ جب میری سربلندی کی، میرے عدو نے میرے واسطے دعا کی تھی، میرے عدو نے میرے واسطے دعا کی تھی، بجھا کے رکھ دے یہ کوشش بڑی ہوا کی تھی، مگر چراغ میں کچھ روشنی انا کی تھی۔ بہت خوب، ابھی اور کچھ سنائیے۔ یاد نہ آئے کوئی ٹھکانہ ہمیں، غم زمانہ لگا ایسا تازیانہ ہمیں، سفر میں یاد نہ آئے کوئی ٹھکانہ ہمیں، غم زمانہ لگا ایسا تازیانہ ہمیں، امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر، امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر، سمندروں کے سفر پر کیا روانہ، بہت خوب، امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر، سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں، بہت خوب، جہاں سے ساتھ زمانے کو لے کے چلنا تھا، جہاں سے ساتھ زمانے کو لے کے چلنا تھا، وہیں پہ چھوڑ گئی گردش زمانہ ہمیں، جہاں سے ساتھ زمانے کو لے کے چلنا تھا، وہیں پہ چھوڑ گئی گردش زمانہ ہمیں، اور ہر ایک سمت کھڑی ہیں بلند دیواریں، ہر ایک سمت کھڑی ہیں بلند دیواریں، تمام شہر نظر آئے قید خانہ ہمیں، ہر ایک سمت کھڑی ہیں بلند دیواریں، تمام شہر نظر آئے قید خانہ ہمیں، سلوک ہم نفساں دیکھ کر یہ دھیان آیا، سلوک ہم نفساں دیکھ کر یہ دھیان آیا کہ کاش پھر ملے دشمن وہی پرانا ہمیں، سلوک ہم نفساں دیکھ کر یہ دھیان آیا کہ کاش پھر ملے دشمن وہی پرانا ہمیں، نگاہ پڑتی ہے پھر کیوں پر آئی شموں پر، نگاہ پڑتی ہے پھر کیوں پر آئی شموں پر، اگر عزیز ہے محسن چراغ خانہ ہمیں، نگاہ پڑتی ہے پھر کیوں پر آئی شموں پر، اگر عزیز ہے محسن چراغ خانہ ہمیں، امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ۔ پروفیسر محسن احسان پشاور پاکستان سے تشریف لائے تھے۔ اب اس کے ساتھ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنی معراج پہنچتا ہے۔ 11:30 گھڑی میں 11:30 ہیں اس وقت۔ وسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ دوسری نشست کی درخواست کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بھائی، آپ بھی کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی، آپ لوگ بیٹھیں گے جی، چائے پی لیں، ناشتے کا انتظام کروا دیں۔ ارے چائے پی کے آتی، بہت جلد اختتام بھی ہو جائے گا، تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ لوگ محظوظ ہوئیے۔ سب سے پہلے حسین امام صاحب ورجینیا واشنگٹن ڈی سی کے علاقے سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک اچھی سی غزل چن کے 5 اشعار یہاں پیش کریں۔ حسین امام صاحب تشریف لیں۔
عشق کی دو کیفیتیں پیش کی ہیں کہ رسوا ہی سہی یہ عشق میرا پھیلے تو بوئے گلزار بنے، رسوا ہی سہی یہ عشق میرا پھیلے تو بوئے گلزار بنے، سمٹے تو سمٹ کر رفعت میں تزئین صلیب و دار بنے۔ واہ واہ واہ، رسوا ہی سہی یہ عشق میرا پھیلے تو بوئے گلزار بنے، سمٹے تو سمٹ کر رفعت میں تزئین صلیب و دار بنے۔ اور شعر سنیں کہ غیروں سے نہیں کچھ مجھ کو گلا، اپنوں نے لگائے ہیں چرکے، غیروں سے نہیں کچھ مجھ کو گلا، اپنوں نے لگائے ہیں چرکے، ہر لب جو ہلے نشتر سا چلے، جو آنکھ اٹھے تلوار بنے۔ غیروں سے نہیں کچھ مجھ کو گلا، اپنوں نے لگائے ہیں چرکے، ہر لب جو ہلے نشتر سا چلے، جو آنکھ اٹھے تلوار بنے۔ اور شعر سنیں کہ دنیا تو تماشائی ہے یہاں، دکھ درد کی قیمت کیا جانے، دنیا تو تماشائی ہے یہاں، دکھ درد کی قیمت کیا جانے، ہنسنے کو ہزاروں چہرے ہیں، شاید ہی کوئی غمخوار بنے۔ واہ واہ واہ، دنیا تو تماشائی ہے یہاں، دکھ درد کی قیمت کیا جانے، ہنسنے کو ہزاروں چہرے ہیں، شاید ہی کوئی غمخوار بنے۔ اور یہ شعر سنیں، نازک سا شعر ہے کہ آنسو ہے وہی ایک قطرہ خون، پلکوں پہ خاموشی سے جھلکے، واہ، آنسو ہے وہی ایک قطرہ خون، پلکوں پہ خاموشی سے جھلکے، ٹپکا جو کہیں یہ دامن پہ، کیا کیا نہ لبے گفتار بنے۔ واہ واہ واہ، آنسو ہے وہی، آنسو ہے وہی ایک قطرہ خون، پلکوں پہ خاموشی سے جھلکے، ٹپکا جو کہیں یہ دامن پہ، کیا کیا نہ لبے گفتار بنے۔ اور شعر سنیے کہ صحرا جنوں کی بات نہیں، یہ شہر خرد کا قصہ ہے، صحرائے جنوں کی بات نہیں، یہ شہر خرد کا قصہ ہے، اور چلتی ہے وہی پتھریلی ہوا، شیشے کی جہاں دیوار بنے۔ واہ، صحرائے جنوں کی بات نہیں، یہ شہر خرد کا قصہ ہے، چلتی ہے وہی پتھریلی ہوا، شیشے کی جہاں دیوار بنے۔ اور آخری شعر سن لیں کہ اس آتش غم میں جلنے کو ایک عمر سے جلتے ہیں ہم بھی، اس آتش غم میں جلنے کو ایک عمر سے جلتے ہیں ہم بھی، کب رسم خلیلی ہوگی ادا، کب شعلے دل گلزار بنے۔ واہ، اس آتش غم میں جلنے کو ایک عمر سے جلتے ہیں ہم بھی، کب رسم خلیلی ہوگی ادا، کب شعلے دل گلزار بنے۔ انہوں نے قید لگا رکھی 5 شعر کی، تو میں نے پورا کر لیا۔ ایک غزل کی طرح اشعار میں سنانا چاہ رہا ہوں، غالب کی ذہن میں ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ شعر سنیں کہ مذاق بے حسی کو آزمایا جائے ہے مجھ سے، مذاق بے حسی کو آزمایا جائے ہے مجھ سے، شعور آگ ہی پھر آج چھینا جائے ہے مجھ سے، شعور آگ ہی مذاق بے حسی کو آزمایا جائے ہے مجھ سے، شعور آگ ہی پھر آج چھینا جائے ہے مجھ سے۔ یہ نازک سا شعر ہے، سنیں غور سے کہ شکست آرزو صورت گرے آئی نئے دل ہے، شکست آرزو صورت گرے آئی نئے دل ہے، یہ شیشہ غم کے ہاتھوں آج ٹوٹا جائے ہے مجھ سے، شکست آرزو صورت گرے آئی نئے دل ہے، یہ شیشہ غم کے ہاتھوں آج ٹوٹا جائے ہے مجھ سے، اور دیار کرب سے نکلا تو دنیا اجنبی سی تھی، دیار کرب سے نکلا تو دنیا اجنبی سی تھی، ستم یہ ہے میرا سایہ بھی بھاگا جائے ہے مجھ سے، دیار کرب سے نکلا تو دنیا اجنبی سی تھی، ستم یہ ہے میرا سایہ بھی بھاگا جائے ہے مجھ سے، اور یہ ڈر ہے ہو نہ جاؤں میں بھی پتھر کی طرح ساکت، یہ ڈر ہے ہو نہ جاؤں میں بھی پتھر کی طرح ساکت، صدا کا چہرہ بھی مڑ کر نہ دیکھا جائے ہے مجھ سے، یہ ڈر ہے ہو نہ جاؤں میں بھی پتھر کی طرح ساکت، صدا کا چہرہ بھی مڑ کر نہ دیکھا جائے ہے مجھ سے۔ یہ شعر سنیں کہ ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا سلیقہ آ گیا اتنا،
हमें बहुत। कांटों पे चलने का, मोहसिन साहब गौर फरमाएं, इरशाद। हमें कांटों पे चलने का सलीका आ गया इतना कि अंदाज़े हरामे नाज सीखा जाए है मुझसे। वाह वाह, वाह, बहुत खूब। हमें कांटों पे चलने का वाह। सलीका आ गया इतना कि अंदाज़े हरामे नाज सीखा जाए है मुझसे। वाह। और ये अमेरिका के शहर के लिए है खीरा आफताबे असर दानिश से मेरी आंखें, खीरा आफताबे असर दानिश से मेरी आंखें, उजाला इस कदर है कुछ न देखा जाए है मुझसे। वाह वाह वाह, खीरा आफताबे असर दानिश से मेरी आंखें, उजाला इस कदर है कुछ न देखा जाए है मुझसे। और आखिरी शेर है कि शऊर शोला सामानी उठा था जिस शरारे से, शऊर शोला सामानी उठा था जिस शरारे से, वो खाकिस्तर इमाम अपना कुरेदा जाए है मुझसे। मोहतरम हुसैन इमाम साहब वाशिंगटन DC वर्जीनिया से तशरीफ़ लाए थे। इशरत आफरीन साहिबा तशरीफ़ लाती हैं ह्यूस्टन टेक्सास से आई हुई हैं। इससे पहले एक मुख्तसर नज़्म। कभी कभी ऐसा होता है फूल की आँच से तितली के पर जल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है फूल की आँच से तितली के पर जल जाते हैं, फूल की आँच से तितली के पर जल जाते हैं, दिल की आग से बसे बसाए खुशबू से घर जल जाते हैं, बूंद बराबर अश्क रश्क में 7 समंदर जल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। पानी में छपछैया करती शोर मचाती शाम, पानी में छपछैया करती शोर मचाती शाम, जैसे मुझ में ठहर गई है जल बरसाती शाम, पानी में छपछैया करती शोर मचाती शाम, जैसे मुझ में ठहर गई है जल बरसाती शाम, और गीली लकड़ी जैसा जीवन धुआं धुआं से ख्वाब, गीली लकड़ी जैसा जीवन धुआं धुआं से ख्वाब, सावन जैसे धूप छाँव दिन आग जलाती शाम, और तन्हाई की शाल में लिपटे ऊंचे ऊंचे घर, तन्हाई की शाल में लिपटे ऊंचे ऊंचे घर, और गली में नंगे पाँव धूम मचाती शाम, और नंगे पैरों काजल टीका तन पर फटी कमीज, नंगे पैरों काजल टीका तन पर फटी कमीज, तेज हवा से लड़ते भिड़ते जश्न मनाती शाम, और शेर है कि उम्मीदें टूटे फूटे ताकों में हंसते फूल, उम्मीदें टूटे फूटे ताकों में हंसते फूल, ख्वाहिश सूनी दरगाहों में दिए जलाती शाम, उम्मीदें टूटे फूटे ताकों में हंसते फूल, ख्वाहिश सूनी दरगाहों में दिए जलाती शाम। और आखिरी शेर है कि रेल की पटरी जैसा जीवन उलझे सुलझे रस्ते, रेल की पटरी जैसा जीवन उलझे सुलझे रस्ते, आधी खुली हुई खिड़की से हाथ हिलाती शाम, रेल की पटरी जैसा जीवन उलझे सुलझे रस्ते, आधी खुली हुई खिड़की से हाथ हिलाती शाम, पानी में छपछैया करती शोर मचाती शाम, जैसे मुझ में ठहर गई है जल बरसाती शाम। तीन शेर समाप्त फरमाए। ये तहत में कह रहे हैं पढ़ने को, तहत में पढ़ना भी एक आर्ट है जो मुझे नहीं आता। बहरहाल तीन शेर समाप्त फरमाइए। मुसर्रते निगहे तायराने दाम की धूप, इसकी रदी धूप
देखिएगा कहीं से रदीफ अगर खिसक जाए तो मुझे बता दीजिएगा, रदीफ बिल्कुल चिपकी हुई रहती है बिल्कुल। मुसर्रते निगहे तायराने दाम की धूप, वाह हमारे लब की हंसी क्या कि जैसे शाम की धूप। वाह वाह वाह, बहुत खूब, हमारे लब की हंसी क्या कि जैसे शाम की धूप। बहुत खूब। वही सकूत मुसलसल, वही हयात का शोक। बहुत खूब। वही सकूत मुसलसल, वही हयात का शोक। मिटा सकी न अंधेरों को एहतमाम की धूप। वाह वाह वाह, मिटा सकी न अंधेरों को एहतमाम की धूप। और शेर है गज़ल का इस इतनी सख्त ज़मीन पर कि कभी कभी मुझे तन्हाइयों के आंगन में, कभी कभी मुझे तन्हाइयों के आंगन में उदास कर गई पहरों तुम्हारे नाम की धूप। उदास कर गई पहरों तुम्हारे नाम की धूप। और एक गज़ल के चंद शेर अब तरन्नुम से सुनना पसंद करेंगे। बहरहाल देखिएगा, ग़म आशना किया एहसास को कुशादा किया। ग़म आशना किया एहसास को कुशादा किया। तुम्हारे दर्द से दिल ने इस तफादा किया। तुम्हारे दर्द। देखिए साहब, बगैर दांत के बात नहीं बन रही है। या तो आप संजीदगी से गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, लेकिन घर में जाके दांत दीजिएगा तो मेरा कोई फायदा होने नहीं है। देखिए, एक डाकू कहीं से गुजर रहे थे, एक बच्चे को देखा कि रस्सी पर चल रहा है। डाकुओं ने सोचा कि ये बच्चा तो हम लोगों के काम का है, पकड़ के ले गए। दूसरे दिन रात को नकबजनी की रस्सी फेंक दी कमन, और बच्चे से कहा कि इस रस्सी पर चढ़ो। तो बच्चे ने कहा डुगडुगी बजाइए। तो जब तक आप लोग डुगडुगी नहीं बजाएंगे, बरस पड़े मेरी आँखों के सांवले बादल। बरस पड़े मेरी आँखों के सांवले बादल। ग़मे हयात का फुर्सत में जब याद किया। ग़मे हयात को न धुल सकी है अभी तक तुम्हारे लफ्ज़ की धूप। देखेंगे, न धुल सकी है अभी तक तुम्हारे लफ्ज़ की धूल। हजार
بار ورق دل کا میں نے سادہ کیا، ہزاروں بار ورق دل کا. اور آخری شعر ہے، وقت کی بہت کمی ہے، وقت اچھا بھی نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے. یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں انعام بھائی کے توسط سے. تمہاری یاد کھڑی تھی فصیل شہر کے پاس، تمہاری یاد کھڑی تھی فصیل شہر کے پاس، تمہارے شہر سے جانے کا جب ارادہ کیا. یہ تھے حبیب ہاشمی صاحب. زبیر رضوی صاحب دہلی سے تشریف لائے. ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، اور جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا، جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا. ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، اور جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا. اور شعر سنیے. وہ جس نے میری اکثر لوٹائی سوغاتیں، وہ جس نے میری اکثر لوٹائی ہے سوغاتیں، اس جانی تغافل کو کوئی نہ برا لکھنا، اس جانی تغافل کو کوئی نہ برا لکھنا. وہ جس نے میری اکثر لوٹائی ہے سوغاتیں، اس جانی تغافل کو کوئی نہ. اور یہ سنیے کہ وہ دور بھی تھا اپنا. اب میں کس کی نظر کروں؟ یہ شعر بہرحال آپ سب کی نظر ہے کہ وہ دور بھی تھا اپنا جب شوق ہمیں بھی تھا، وہ دور بھی تھا اپنا جب شوق ہمیں بھی تھا. کالج کی کتابوں پہ لڑکی کا پتہ لکھا، کالج کی کتابوں پہ لڑکی کا پتہ لکھنا. وہ دور بھی تھا اپنا جب شوق ہمیں بھی تھا، کالج کی کتابوں پہ لڑکی کا پتہ لکھنا. کالج کی. اور آخر شعر ہے کہ غالب کے خطوں جیسی، صدیق صاحب، غالب کے خطوں جیسی تہذیب نہیں ملتی، غالب کے خطوں جیسی تہذیب نہیں ملتی. آداب بڑوں کو اور چھوٹوں کو دعا لکھنا،